سے موسیٰ کے دو ہارون کے دو فرزند مبشر اور شبیر رکھا گیا تھا، اسی طریقے سے ان کا نام حسین رکھا گیا ہے۔ اور وہیں پر جبرائیل نے یہ خبر بھی دے دی تھی، شہادت کربلا کی خبر جبرائیل نے وہاں پر دے دی۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جناب سید عالمیہ نے پوچھا بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے نا، ہمارے گھر ولادت ہوئی ہے حسین کی۔ مرتبہ پیغمبر نے کہا اے بی بی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اس حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جیسے ہی سید کونین نے سنا کہا بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا۔ کیا بابا علی مرتضیٰ بھی اس وقت نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں، کہا تم بھی نہیں ہوگی، حسن بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا تھا بابا کہ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے کہا تھا اے بیٹی اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان پر روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچے پہ روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی بہنوں عورتوں پہ روئیں گی۔ بس یہ سن کر شہزادی کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی قوم اللہ پیدا ضرور کرے گا جو حسین کے اوپر گریہ وزاری کرے گی۔ شاید یہی وجہ ہے عزیزو روز عاشور گریہ کا اتنا ثواب رکھا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا میزان کا جو وزن ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس قدر ائمہ نے بھی اپنا اہتمام کیا تھا کہ جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تو ایک مرتبہ ایام عزا برپا ہو جاتی، ائمہ مداحوں کو ممبر پر بھیج کر کہتے کہ ہمارے جن کے مصائب سنائے جائیں۔ یہ اہتمام ہے۔ کسی نے پوچھ لیا چھٹے امام سے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت پڑھی جاتی ہے اور اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین بھی شہید ہوئے، حسن بھی شہید ہوئے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شہادت حسین نے کربلا کے میدان میں دی ہے ویسی شہادت کسی نے نہیں دی۔ بس عزیزو ایک مرتبہ امام مدینے سے اپنی حجتیں تمام کر رہے ہیں، مدینے سے بتا رہے کہ میں پیغمبر کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ہر جگہ ہر موڑ پر اپنی حجتیں تمام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں قد بلغت امر اللہ، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پہنچایا، اللہ کی حجتوں کو امام نے پہنچایا۔ کیسے امام نے اللہ کی حجتوں کو پہنچایا؟ جبکہ خود خدا کہہ رہا ہے موسیٰ سے، جب خدا یہ وحی کہہ کے نازل کر کہتا ہے موسیٰ تم اپنی قوم کو، تمہاری اپنی امت کو میرا محبوب کیوں نہیں بناتے؟ تو موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا تھا پروردگار قوم تیرے کو محبت کرنے کے لیے کیا کروں؟ ایک مرتبہ اللہ نے وحی نازل کی، کہا کہ تم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاؤ جو اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں بھیجی ہے۔ جب وہ نعمتوں کو یاد کریں گے تو خود بخود مجھ سے محبت شروع کریں گے۔ امام بھی کربلا کے میدان میں آخری نعمتیں اپنی حجتیں تمام کر رہے تھے۔ قد بلغت امر اللہ، اپنی حجتوں کو تمام کر رہے تھے۔ جب صبح عاشور کی نمودار ہوئی عزیزوں تو امام نے علی اکبر سے کہا کہ اذان دو، جبکہ امام ایک صحابی تھے حجاج ابن مسروق، جو خاص صحابی تھے جو ہمیشہ وہی اذان دیا کرتے تھے۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جو دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، لیکن نماز خود انسان پڑھتا ہے، لیکن اذان اپنوں اور غیروں تک کی آواز جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام مدینے میں اذان بلال سے دلایا کرتے تھے لیکن نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ امام نے روز عاشور علی اکبر کو حکم دیا کہ علی اکبر تم اذان دینا۔ حجاج ابن مسرور کو روکا، آخر کیوں؟ جو مؤذن ہمیشہ اذان دیا کرتا تھا صبح عاشور وہ اذان نہیں دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ امام اپنی آخری حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔ امام ان اشقیوں کو سنانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو شبیہ رسول
خطبہ بلیغ عنایت کیا، فرمایا امام نے خطبہ بلیغ دیا، دینے کے بعد امام یہ کہنے لگے کہ حل و اما یعذبو عن حرم اللہ، تم میں سے کون ہے جو حرم خدا کی حفاظت کے لیے میری مدد کے لیے آئے؟ جیسے ہی یہ آواز اشقیا میں گئی وہاں پر یہ آواز حر نے بھی سنی، مرتبہ حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مرتبہ حر نے دیکھا کہ ہائے میں نے کیا کہہ کر دیا، نواز رسول کو کربلا میں کھینچ لایا۔ ایک مرتبہ حر عمر سعد کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ عمر سعد کیا واقعی آج جنگ ہوگی، کیا واقعی نواز رسول کو قتل کرے گا؟ تو عمر سعد کہتا ہے ہاں آج جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ بدن سے سر کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ حر نے عمر سعد سے کہا میں تجھے چھوڑتا ہوں اور میں حسین کے پاس جاتا ہوں، میں یہ نہیں، میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان مخیر ہوں، لیکن مجھے وہاں پر جنت نظر آتی ہے۔ ارے تو آج رسول کو قتل کرنے
امام نے اپنا سر اٹھایا، ابو سمامہ کو دیکھا، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ تم نے ایسے عالم میں نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں مصلین میں سے شمار کرے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ظہر کی نماز پڑھا کی جائے، جماعت کو بلایا گیا، ایک مرتبہ امام ظہر کی نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، سامنے سعید بن عبداللہ ٹھہرے، اور ایک مرتبہ زہیر بن خیم امام کے سامنے آ کر ٹھہر گئے۔ عزیزو ادھر امام نے نماز خوف شروع کی، ایک مرتبہ جیسے امام نے تکبیر بلند کی، اشقیاء سے تیروں کی بارش آنا شروع ہو گئی۔ ارے سعید نے ان تیروں کو اپنے سینے پہ لیا، ارے 13 تیر سعید کے سینے پہ لگے۔ ایک مرتبہ جیسے امام نے سلام ادا کیا، زہیر ادھر گرے اور سعید ادھر گرے۔ امام نے ان دونوں کے لاشیں مقیمے میں لائے، بس اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا آخری سلام۔ ایک مرتبہ یہ بوڑھا صحابی بیمار کے مقتل میں آیا، اور ایک مرتبہ آخری آواز بھی آ گئی۔ بس عزیزو جب اصحاب اپنی جانیں نثار کر چکے، ایک کے بعد ایک حسین اصحاب حسینی کی لاشوں کو خبردار گنجے شہیدان میں لا کے رکھ دیا، تو ایسے میں علی اکبر جو عزیز جو امام کے فرزند ہے اور اعزا میں حسین نے اپنے عزیزوں میں سب سے پہلے جو شہید کو دیا ہے وہ ہے اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو۔ جیسے ہی بیٹا جوان بیٹا بابا کے پاس آ کر کہتا ہے بابا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دو، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جب بھی ہم مشتاق زیارت رسول اللہ کے ہوتے تو ہم تمہاری زیارت کر لیتے بیٹا، ارے ہم تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے گا بیٹا، جاؤ آج نانا کی عمر کو تمہاری ضرورت ہے، اپنی ماں اور پھوپھی سے رخصت ہو لو۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر پھوپھی جان کے پاس آئے، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ہائے کڑی الجوان علی اکبر بھی رخصت کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ کہا بیٹا میں نے اپنے بھائی پہ سے تم کو قربان کیا، مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شہید تھا کہ جب خیمے سے نکل رہا تھا تو 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے، اس لیے کہ جیسے علی اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں بیویاں کھینچ لیتی ہیں، ارے کوئی دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے، وہ کون ہے جو دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے؟ وہ سکینہ ہے جو اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے بھیا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بس عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر بھی مقتل میں آئے، آنے کے بعد گھمسان جنگ کی اور حیدر کرار کی جنگ کو یاد دلا دیا۔ ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے، کہا بابا اے بابا اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں انہیں دکھلا دیتا کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیٹا اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو۔ جیسے امام نے جیسے اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں رکھا فوری کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے، کہا بیٹا جاؤ تمہیں ساتھ یہ کوثر سیراب کریں گے۔ عزیزو جوانی کا عالم ہے اور جوانی میں جس شدت سے پیاس کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہن علی اکبر پہنے ہوئے ہیں اس کی شدت کی گرمی کی وجہ سے جو پیاس آپ پر غالب تھی، ایک مرتبہ علی اکبر دوبارہ مقتل میں آئے اور جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے آواز دیا ابتا ودرکنی، اے بابا آپ پر میرا سلام، یا ابتا علیکہ منی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ جیسے یہ استغاثہ جیسے یہ آواز حسین نے سنی تو امام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ امام کئی مرتبہ گرتے اور اٹھتے
محسوس کیا. ایک مرتبہ